حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے گا. تو صحابہ اکرام کو حیرت بھی کہ والدین کو ایک انسان کیسے گالی دے سکتا ہے. ایک شخص، ایک بیٹا اپنے والد کو، اپنی ماں کو کیسے گالی دے سکتا ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ آج کے دور میں تو بہت سے لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شتم الرجل والدیہ، کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. تو صحابہ نے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کیسے اپنے والدین کو گالی دے گا. تو فرمایا ہاں وہ گالی دے گا. ایک تو یہ شکل ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ. یہ پوری حدیث فرمائی کہ ایک آدمی، ایک انسان سے دوسرے انسان سے لڑائی ہوتی ہے اور پھر اس نے اس کے جس سے لڑائی ہو رہی ہے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو گالی دے دی. اب اس نے پلٹ کر حملہ کرتے ہوئے اس کے ماں باپ کو گالی دے دی. فرمایا کہ اس نے جو پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دی، یہ سبب بنا، کیونکہ اس نے گالی پہلے دی تھی ماں باپ کو، اب یہ سبب بنا کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالی پڑ رہی ہیں. تو یہی سبب بنا. تو فرمایا کہ گالی بھی نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ بھی پلٹ کر ہو سکتا ہے ماں باپ کو گالی دے، تمہارے ماں باپ کو گالی دے. اور جب تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو اب یہ جو پہلے گالی دینے والا یہ سبب بن رہا ہے کہ اپنے والدین کو گالی سننے پر یہ سبب بن رہا ہے. گویا کہ اگر یہ گالی نہ دیتا تو اس کے والدین کو گالی نہ ملتی. تو فرمایا کہ گالی دینا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ میں سے ہے اور اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آ کر معافی مانگنی چاہیے. اپنے والدین کے گالی کے لیے خود سبب بن جانا یہ بھی گویا کہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہ سے اور صغیرہ گناہ سے محفوظ رکھے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، بڑا گناہ کہا جاتا ہے، جن کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے. اگر بغیر توبہ کے دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کی گرفت ہوگی قیامت، اس کی گرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں.